میں صرف آپ کو جو بنیادی کانسیپٹ ہے اسلام کا اور دین کا عبادت کا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. 3 اہم باتیں میرے نزدیک ہیں اور میری بات چیت کے بعد میں نوجوانوں سے پوچھوں گا وہ 3 باتیں ان کو ذہن نشین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا, اس بات کا جو مجھے تحریک ہوئی, محرک بنا اس کا, کہ آخری روز جب بچے رخصت ہو رہے تھے, میں بھی اتفاق سے وہاں پہ تھا, اپنے بیٹے کو لینے گیا تھا میں, تو ایک دوست, ایک موتقف دوست سے کہہ رہا تھا مبارک ہو بھائی آزادی مل گئی. میں نے اس وقت اسٹرائک کیا دیر از سم تھنگ رانگ. یہ جو کانسیپٹ ہے نوجوانوں میں, بلکہ بڑوں کو بھی میں نے دیکھا کہ عبادت کو وہ ایک طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں یا روٹین کا کام سمجھتے ہیں, اور یہ کھانا پوری کرنی ہے, جانا ہے, کام پڑھنا ہے, صبح کون اٹھے. تو یہ ایک چیز آئی ہمارے ذہن میں کہ عبادت کا مقصد کیا ہے, وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56, وہ ہے وما خلقت آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی, بہت مشہور آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کریں. اب اس کا مفہوم آپ دیکھیں, مطلب دیکھیں تو بہت غور طلب ہے, فکر انگیز ہے کہ صرف عبادت کے لیے, یعنی کوئی کمانا نانا نہیں ہے, کوئی کام وام نہیں کرنا. اور اچھا اگلی آیت آپ دیکھیں گے تو اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے وہ کہ ہمیں تمہاری روزی کی ضرورت نہیں ہے, روزی تو میں دیتا ہوں. یہ اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ واقعی میں عبادت کا مقصد یہی ہے. لیکن اب اس کا اگر غور کریں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا حضور کی لائف سے, صحابہ کی لائف سے, کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. انہوں نے ظاہر دنیا داری بھی کی, کاروبار بھی کیا, اور دوسرے کام بھی کیے, تعلیم بھی حاصل کی, اور جو دنیا داری کے کام ہیں وہ سب کیے انہوں نے. تو یہ جو ہے عبادت وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, تو اس کی تفسیر جو ہے میں نے کافی تفاسیر پڑھی ہیں, تو اس میں کئی انہوں نے معنی لکھے ہیں, لیکن جو مجھے اپیل کیا ہے, جو لاجیکل لگا مجھے, وہ ایک حدیث بھی ساتھ میں نے پڑھی, تو اس سے وہ مفہوم جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. باقی لوگوں کو بھی لے لیجیے گا. تو حدیث یہ ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے. کتب صاحب بیٹھے ہیں, یہ تصدیق کریں گے. ہر کام عبادت ہے. ہر کام کا مطلب اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کا کھانا بھی عبادت ہے, اس کا پینا بھی عبادت ہے, روزی کمانا بھی, حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. غرض جو بھی دکانداری کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے, طالب علم ہے, یا کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے, وہ عبادت ہے. اس لیے کہا آپ نے کہ محنت بھی عبادت ہے. تو اللہ کے احکام کے مطابق, اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق جو بھی کام ہم کریں گے وہ عبادت ہے. تو پیغام مجھے یہ دینا ہے کہ یہ جو ہم ایک پورشن ہے نماز, روزہ اور حج کا, یہ مکمل عبادت نہیں ہے. کسی نے بڑا خوب بات کی ہے کہ عبادت شروع تو ہوتی ہے مسجد سے, لیکن اس سے تکمیل ہوتی ہے اس کے باہر جا کے, کہ اس کو جو ہے نا ہم اس کے حساب سے کیا کریں. اب اس کی مثال میں بتاتا ہوں. روزمرہ کی اس سے اگر کوئی کمپنیز میں, فیکٹریز میں وغیرہ میں کام کرتے ہوں گے وہ لوگ, وہ جانتے ہوں کہ جنرل مینیجر کے پاس یا ایم ڈی کے پاس مینیجرز کی میٹنگ ہوتی ہے. وہ میٹنگ میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ میٹنگ پہ جاتے ہیں اور روزمرہ کی ہدایات ان سے لیتے ہیں, انسٹرکشنز لیتے ہیں, اور جو رپورٹ اپنی دیتے ہیں وہاں پہ. یہ مقصد ہے اس کا. اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کریں آدھے 1 گھنٹے کی اور وہیں بیٹھے رہیں. ان کو تو اگر بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی جاؤ اپنا کام کرو, جس کام کے لیے ہدایت دی ہے, جو جس کام کے لیے آپ کو رکھا ہے وہ جا کے کرو وہاں پہ. تو یہ جو ہے اب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز آپ کو جو بتائی گئی ہے, جس طرح پڑھنی ہے, روزہ جس طرح بتایا ہے, اور یہ ایک طرح سے آپ کا ریفریشر کورس ہے. ڈیلی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہے آپ کی, اور یہ اعتکاف و حج وغیرہ یہ آپ کے ریفریشر کورسز ہیں, کہ آپ کو وہ تجدید ایمان ہوتا ہے اس سے, کہ یہ آپ جس کا عہد آپ نے لیا ہے اور وہ کریں. تو ایک اس میں ایک میں اضافہ کروں گا کہ ہماری جو نماز بنائی, یہ بنیادی چیز ہے نا. ہم روزوں کے دوران بھی پڑھتے ہیں, اعتکاف کے دوران بھی, حج کے دوران بھی, نماز تو چھوڑتے نہیں. دوسرے دین کے آپ ان کی نمازیں دیکھیں, نماز میں نام لے رہا ہوں اس کا, ان کی عبادت دیکھیں, اور ہماری جو نماز ہے
آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا اس میں فرق ہے. ہندو جاتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں, گھنٹیاں بجاتے ہیں, بھجن گاتے ہیں, آ جاتے ہیں, ان کا کوئی مکالمہ اللہ تعالیٰ سے, ان کے بھگوان سے ان کی کوئی کنورسیشن نہیں ہوتی کوئی کہ وہ ان سے ہدایت لے ہیں کیا ہے. وہ جاتے ہیں اپنے بھجن گاتے ہیں. عیسائی جاتے ہیں اپنے چرچ میں, ان کے وہ کوائڈس کہلاتے ہیں, وہ بینڈ اور وہ جو بلاتے ہیں, مثال یوں سمجھ لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مین طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کچھ کلمات گاتے ہیں اور وہاں سے چلے آتے ہیں. نماز میں کیا ہے, اب اس میں نوجوانوں کو اور سب کو دوں گا, نماز میں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے, کنورسیشن ہے. وہ کیسے؟ 2 پورشن ہیں اس کے. ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لازمی طور پہ. وہ سورۃ فاتحہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. اور عہد آخر میں اس سے ہم مانگتے ہیں دعا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ہمیں ہدایت دے, ہمیں وہ راستہ دکھا جو ان لوگوں کو جن پہ انعامت کی ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب میں کیا دے رہا ہے, کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ باقی کی جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. آپ نے دیکھا ہے قرآن شریف میں بھی ترتیب دیکھیں تو ایک الحمد شریف فاتح سورہ فاتحہ بالکل الگ پیج پہ لکھی ہوتی ہے اور باقی قرآن الگ لکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی تم نے ہدایت مانگی مجھ سے, میں ہدایت دے رہا ہوں تم کو, پڑھو قرآن شریف. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقین کے لیے جو ہے نا ہدایت ہے. یہ پوری کتاب آپ پڑھیں گے, لیکن یہ کب فائدہ دے گی ہمیں؟ جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. بڑی وہ ہے اس میں کوتاہی ہے ہماری کہ ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں. اس